اور آج کی آیات مبارکہ بتا رہی ہے کہ جب انسان کا عقیدہ درست نہ ہو تو عمل بھی درست نہیں ہو سکتا۔ مشرکین مکہ کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم بیت اللہ شریف کے وارث ہیں، متولی ہیں، منتظم ہیں، اور جب عقیدہ خراب ہوا، اور عقیدہ بھی کس انداز سے خراب ہوا کہ جناب رحمت للعالمین حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کیا گیا۔ تو اللہ کا کلام بتاتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں ہی گمراہ نہیں ہو چکے تھے، بلکہ وہ اپنے اعمال میں بھی گمراہی کا شکار تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اعمال درست ہونے چاہیے، اعمال زیادہ پختہ ہونے چاہیے، اور اعمال زیادہ اہم ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے اکثر و بیشتر سنی ہوگی کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں کا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال بڑے اچھے ہیں، قرآن مجید میں ہم بارہا پڑھتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح بڑے اچھے ہیں، اور تمام فرائض، واجبات، سنتیں، مستحب، نوافل، سارے عمل بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ جو سارے اعمال ہیں نا، یہ فروع ہیں۔ جس طرح فاضل بریلوی نے کہا تھا کہ اصل الاصول، جو دین میں اصل الاصول ہے نا، یعنی جڑ جو ہے وہ ذات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بندہ کہتا رہے کہ میں نے حج کر لیے، عمرے کر لیے، نوافل پڑھ لیے، تلاوت کر لی، ذکر کر لیا، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو وہ اعمال درست نہیں۔ اچھا، جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، عقیدے کا اظہار اعمال سے ہوتا ہے۔ سورۃ الانفال کی آیہ مبارکہ بتا رہی ہے کہ جب بندے کا عقیدہ درست نہ ہو، نیت درست نہیں ہوتی، اور نیت درست نہ ہو تو پھر اعمال کیسے ہوتے ہیں؟ اب بات کو سمجھیے گا کہ یہ ان کے بارے میں ہے جو بیت اللہ شریف، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ تمام کلمہ پڑھنے والوں کا جو سجدہ گاہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ اب ان کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ شریف کے متولی ہیں، منتظم ہیں، نسل در نسل ہم اس کا انتظام چلاتے ہیں، ہم زمزم پلانے والے ہیں، ہم بیت اللہ شریف کے کنجی بردار ہیں۔ اور دیکھیے اللہ کا کلام کیسے ان کے اعمال کو بتاتا ہے کہ جب عقیدہ درست نہیں رہا تو پھر اعمال کیسے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، اس کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور رسالت کا انکار کرنا یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ اب عقیدے کی خرابی عمل پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ اللہ کا کلام کہتا ہے صرف یہ نہ دیکھنا کہ وہ مسجد حرام بیت اللہ شریف کے منتظم ہیں، متولی ہیں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَاءً وَتَسْدِيَةً، ان کی نماز کیا ہے؟ ان کی نماز سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، اور کہاں پر ہے؟ بیت اللہ شریف۔ وَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اور یہ اس لیے ہے کہ انہیں رب نے عذاب دینا ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ جب بندے کا عقیدہ درست ہوتا ہے
اس کا عمل خود بخود سنورتا چلا جاتا ہے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، اب بات نماز تک رکی نہیں ہے۔ اللہ کا کلام بتاتا ہے کہ جس کا عقیدہ درست نہ رہے، جس کی نیت درست نہ رہے، اس کا صرف نماز فرائض واجبات میں ہی خرابی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ کا کلام کہتا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، لیکن کس پر؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے پر خرچ کرتے ہیں۔ وہی مشرکین مکہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں بہت بڑی مقدار میں اپنا سونا چاندی اور اپنے درہم و دینار خرچ کرتے ہیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، رب کا کلام کہتا ہے ان کی نمازیں بھی بیکار ہیں اور ان کی نمازیں حقیقت سے خالی ہو گئی ہیں، اور ان کا مال خرچ کرنا بھی کس چیز پر ہے؟ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اچھا، یہ دونوں باتیں اللہ کے کلام میں بارہا مرتبہ دہرائی گئی ہیں۔ اعمال کی درستگی بھی بتائی گئی ہے کہ اعمال صالح بڑے ضروری ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ایمان کی دولت کے بعد اعمال صالح کی تلقین کی گئی کہ نیک عمل ہونے چاہیے، نیک عمل ہونے چاہیے، اعمال صالح ہونے چاہیے۔ پھر اسی طرح اقامت صلاۃ کا حکم ہے، وآت الزکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، روزے کی فرضیت کا حکم ہے۔ اب یہ سارے فرائض و واجبات قرآن میں بارہا مرتبہ بتائے۔ اسی طرح مال کے خرچ کرنے کا، پہلے پارے سے شروع کریں نا تو پہلے پارے کی پہلی آیت سے شروع ہو جاتا ہے کہ مال کا خرچ کرنا یہ اللہ کا بڑا پسندیدہ ہے، لیکن مال کا خرچ کرنا بھی اس وقت ہے جب بندے کا عقیدہ درست ہو۔ جب عقیدہ درست نہ ہو تو اللہ کا کلام بتاتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، وہ اپنے طور پر نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کیا پڑھتے ہیں؟ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، ان کی نمازیں سیٹیاں بجانا ہے، تالیاں بجانا ہے۔ ان کے اعمال حقیقت سے خالی ہو گئے۔ ویسے حقیقت میں ایسا تھا بھی کہ وہ ایسے بےہودہ عمل کر رہے تھے، اور صرف خود ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آغاز کیا بیت اللہ شریف، تو یہی مشرکین مکہ کیا کرتے؟ آوازیں نکالتے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو جاتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کی نماز سے انہیں غافل کر رہے ہیں۔ اور رب فرماتا ہے کہ ان کا یہ عمل اس لیے ہے فذوقوا العذاب، کہ رب انہیں عذاب تک پہنچانا چاہتا ہے۔ جن کا عقیدہ درست نہیں رہا، نظریہ درست نہیں رہا، ان کے اعمال بھی ان کا ساتھ دینے والے نہیں رہے۔ اور پھر یہیں پر بات رکی نہیں، بلکہ انسان پھر جب گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، اچھا قرآن میں مال کے خرچ کرنے کو اہل ایمان کے لیے چوتھے پارے کا آغاز ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو۔ لیکن ایک خرچ کرنا ہے جو درست عقیدے کے ساتھ ہے، جو آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور نسبت قبول کر کے مال خرچ کرنا ہے، وہ نیکی کو پا لینا ہے۔ اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بغیر ہے اور آپ کی نسبت کو چھوڑ کر مال خرچ کرنا ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، کہ یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیکن کس لیے خرچ کرتے ہیں؟
لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ انفاق فی سبیل اللہ بڑا عمل ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا راستہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل اللہ، یہ اللہ کے راستے سے روکنے پر مال خرچ کرتے ہیں۔ عزیز مکرم، تمام اعمال کی حقیقت کیا ہے؟ چاہے وہ انفاق ہو، چاہے وہ اعمال صالحہ ہو، چاہے وہ اقامت صلاۃ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، اور چاہے وہ حج کا فریضہ ہو، ہر عمل کی حقیقت ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ۔ نماز کون سی نماز ہے؟ نماز وہی نماز ہے جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اے میرے آقا، نماز میں کیسے پڑھوں، مجھے کیسے نماز پڑھنی چاہیے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنیے۔ آقا کریم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اور پھر صحابہ کرام نے اس عمل پر بھی کمال عمل کیا ہے، اور اس فرمان پر بھی کمال عمل کیا ہے کہ جیسے جیسے آقا کریم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور پھر جس طرح قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ جب قبلہ کے بدلنے کا حکم آیا، تحویل قبلہ کا حکم آیا کہ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنا ہے، اب وہ نماز کیونکہ ہمارے طرح کے لوگوں کی نماز نہیں تھی، وہ صحابہ کرام کی نماز تھی، جنہوں نے یہ فرمان سن رکھا تھا، اور صرف سن نہیں رکھا تھا بلکہ اپنے سینوں میں جس کو جگا رکھا تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ نماز ان کی نماز ہے، اور امام القبلتین ہے، نبی الحرمین ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارک میں نبی الحرمین بھی اس لیے ہے کہ آپ ان حرموں کو، یعنی بیت المقدس کو بھی عزت دینے والے، اس کی عزت کو بحال کرنے والے، اور بیت اللہ شریف کی عزت کو بھی بحال کرنے والے۔ وہ بیت اللہ جہاں پہ حضرت ابراہیم کی یادیں وابستہ ہیں، جہاں حضرت اسماعیل کی یادیں وابستہ ہیں، اور وہ بیت اللہ جب بتوں سے بھر دیا گیا ہے تو بیت اللہ کو پاک کرنے والے، بیت اللہ کو دوبارہ سجدہ گاہ بنانے والے، اس لیے آپ نبی الحرمین ہیں، اور آپ اسی لیے امام القبلتین ہیں کہ آپ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف نماز لانے والے، قبلہ لانے والے ہیں۔ اور پھر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حالت نماز میں، اب دیکھیے یہ عمل، دیکھیے لوگ کہتے ہیں نا عمل بڑا ضروری ہے، لیکن عمل میں عمل کی جو روح ہے، عمل کی جو حقیقت ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور نسبت ہے۔ نماز بڑی قیمتی شے ہے، اور نماز جس طرح حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، لیکن نماز کون سی نماز ہے؟ وہ نماز جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں پڑھی جائے۔ اب صحابہ کرام حالت نماز میں ہیں، اور حالت نماز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف پھیر دیتے ہیں، اور ساری نماز پڑھنے والے وہ کمال صحابہ ہیں جن کا عشق بھی انتہا ہے، جن کے ایمان بھی انتہا کا ہے، اور عمل بھی انتہا کا ہے۔ وہ سوال نہیں کرتے، وہ اپنے عقل سے نہیں فیصلے کرتے، وہ صرف اپنے محبوب کا فیصلہ دیکھتے ہیں اور آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، حالت نماز میں ہی وہ پھیر دیتے ہیں۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کا حکم فرماتے ہیں، جہاد کا حکم فرماتے ہیں، اسی طرح آقا کریم ہجرت کا حکم فرماتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، اور پھر فرضیت حج آتا ہے۔ تمام صحابہ کرام
آپ کے اس فرمان پر، اس حکم پر نہ صرف اس کو سنتے ہیں بلکہ عمل بجا لاتے ہیں۔ ہمارے اعمال کی خرابی کیا ہے، ہمارے اعمال کی کوتاہی کیا ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کو فرمان مصطفیٰ سے دیکھنے کی بجائے ہم اپنے عقل سے سوچنا شروع کرتے ہیں۔ آج دیکھیے نا، ایام آ گئے ہیں قربانی کے۔ اب قربانی ایک واجب عمل ہے، اور جس طرح سیرت مبارک میں موجود ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ہجری کو مدینہ شریف تشریف لانے کے بعد دوسرے سال جب قربانی کا حکم آیا، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کبھی بھی اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ ہر سال قربانی کے اس واجب فریضے کو سر انجام دیا ہے۔ آج ہم عقل کے جو بڑے سیانے ہیں، آپ بہت ساری آوازیں سنتے ہوں گے کہ ہم نے فلاں عمل کر دیا، فلاں عمل کر دیا۔ دیکھیں باقی جتنے اعمال ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیا ہے، کسی کو لباس کی مدد کر دی ہے، اور کسی طرح کی مدد کر دی ہے، وہ صدقات میں تو ہو سکتا ہے، لیکن قربانی کے واجب عمل کا وہ متبادل نہیں ہو سکتا ہے۔ قربانی کا جو واجب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور ہر صدقہ فطر دینے والے، یعنی جو نصاب صدقہ فطر کے لیے ہے وہی نصاب قربانی کے لیے بھی۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نمود و نمائش کا شکار ہیں، ہم دنیا کو دکھانے کے عمل کا شکار ہیں اور ریاکاری کا شکار ہیں، اور ہمارے اعمال کی حقیقت، ہمارے اعمال کی روح جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور غلامی سے ہٹ کر ہمارے اپنے نفس کی خواہشات ہو چکی ہیں، اور ہم نے اپنے عقل سے 100 طرح کے بہانے گھڑ لیے۔ ایک صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہوتے ہیں، کسی دوسرے علاقے میں ان کو بھیجا جاتا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام انہیں 3-4 اہم باتیں بتاتے ہیں کہ دیکھو جب بھی فیصلہ کرنا اللہ کی کتاب سے کرنا، اللہ کی کتاب سے تمہیں اگر اس کا تصفیہ نہ ہو سکے تو پھر تم میرے عمل پر دیکھ لینا، یعنی حدیث مبارکہ سے دیکھ لینا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی ایسا نیا مسئلہ درپیش آئے تو پھر تم کیا کرنا کہ تمہارے اندر، ہر بندہ مومن کے اندر اللہ کی طرف سے بندہ مومن کو جو ضمیر عطا ہوا ہے، وہ ضمیر سب سے بہترین فتویٰ دینے والا ہے۔ اور یقین کر لیجئے یہ ایک صحابی کے لیے آقا کریم علیہ السلام کی وہ نصیحت نہیں ہے، صرف ایک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مومن کے لیے ہے۔ ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ کتنا درست ہے اور کتنا درست نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم اپنے اوپر دکھلاوے کے اور نمود و نمائش کے خلاف اور پردے چڑھا لیتے ہیں، اور اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر لے آتے ہیں۔ عزیز مکرم، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کو ذی الحجہ کے ان دنوں میں قربانی کے خون بہانے سے زیادہ پسند اور کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں نا کہ ہم نے ان پیسوں سے کسی غریب کو کھانا دے دیا ہے، کسی کو کپڑے لے دیے ہیں، کسی کی اور کوئی مدد کر دی ہے، یہ عمل اور دنوں میں تو ہو سکتے ہیں اور یقیناً اچھے عمل ہیں، ان کے بڑے فوائد ہوں گے، لیکن جو قربانی واجب عمل ہے یہ اس کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہر صاحب نصاب کو، اور چاہے وہ مرد ہے یا عورت، یہ بھی ایک ہمارے ہاں ایک کوتاہی پر مبنی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے عقل پر مبنی اور نفس کی خواہش ہے کہ ایک خاندان میں 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، تو دیکھنا چاہیے کہ صاحب نصاب کتنے لوگ ہیں۔ ہر صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ وہ کسی ایک فرض کے ادا کرنے سے باقیوں کی ادا نہیں ہو سکتی۔ جس طرح نماز ہر ایک کے لیے ہے، روزہ ہر ایک کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی ہر ایک کے لیے ہے، اسی طرح قربانی کا عمل بھی ہر عاقل بالغ مسلمان اور صاحب نصاب کے لیے الگ الگ ہے۔
یہ خاندان کے ایک فرد کے ادا کرنے سے نہیں ہونے والی. عظیم مکرم آقا کریم علیہ السلام کی نسبت اور غلامی کے ساتھ جو اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں. اور آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس قربانی سے ہونے کیا والا ہے, کیا ملنے والا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور جو بھی تم نے دیا ہے یہ کل پل صراط سے تمہیں پار لے جانے